اور آپ مومن مردوں سے فرما دیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پکیزہ بات ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں، سبحان اللہ، آپ مومن عورتوں سے فرما دیں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی رائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں، نہ اپنے میک اپ کو، نہ اپنی جیولری کو، نہ اپنے سینوں کو، ہر وہ سجنے سورنے والی چیز، زینت، خوبصورتی ظاہر نہ کریں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سوائے اس حصے کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، جیسے یہ ہاتھ ہو گئے، یہ پاؤں ہو گئے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ بناؤ سنگار یعنی دیکھ لیں کہ میک اپ کر کے جو عورتیں باہر کیٹوں میں جاتی ہیں، اچھی بھلی گھر میں ہوتی ہیں، خامد آتا ہے کبھی منہ بھی نہیں دھویا، بازار میں ایک سوٹ لینے جانا ہے تو میک اپ کر کے جا رہی ہیں، پرفیوم لگا کے جا رہی ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ سجنا سورنا صرف خامد کے لیے، سادہ منہ لے کے جائیں، کوئی اٹریکشن نہ ہو آپ کے چہرے پہ۔ اب آپ دیکھ لیں نا، وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کریں، تو اجازت ہی نہیں ہے بناؤ سنگار کسی کو دکھانے کی۔ اور اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں۔ سر پہ چادر ہونی چاہیے، دیکھ لیں سر ننگا کرنے کا حکم ہے شریعت میں؟ بالکل نہیں ہے، سر پہ چادر ہونی چاہیے۔ ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں اتنی زیادہ وہ مطلب اس چیز میں آپ یوں سمجھے کہ پابند تھیں کہ کبھی انہوں نے چادر نہیں اتاری تھی، دوپٹے کا وہ ہمیشہ اہتمام رکھتی تھی، اور جب سوتی تھی تب بھی ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتا تھا، چاہے کچن میں کام کر رہی ہیں تب بھی دوپٹہ ہوتا تھا، یعنی اتنا زیادہ ان کو دوپٹے کا، کیونکہ ان کی ہمارے جو بزرگ تھے وہ یقین کریں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن چادر اور چار دیواری جو ہے اس کی وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ یہ بے حیائی ہے، اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو بندہ بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا پھر اس کا نقصان ہوگا، کسی شکل میں ہوگا، نقصان ہوتا ہے، پھر معاشرے میں پھر برائیاں پھیلتی ہیں۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا ہے اس میں انسان کے لیے فائدہ ہے، فائدہ، ورنہ پھر اس کے معاشرے میں تم نقصان دیکھ رہی ہو، تم دیکھ رہی ہو جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یا اپنے باپ دادا، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنی ہم مذہب مسلمان عورتوں یا اپنی مملوک باندیوں کے، یا مردوں میں سے وہ خدمتگار جو خواہش شہوت سے خالی ہیں، جنہیں صرف کھانے پینے روٹی سے غرض ہے، باقی ان کو کوئی کسی بات کا نہیں پتہ، یا وہ بچے جو کم سنی کے باعث ابھی عورتوں کے پردہ والی چیزوں سے آگاہ نہیں ہوئے، یہ بھی مستثنیٰ ہے۔ نہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارا کریں، یعنی ایڑی والی جوتیاں یا پائل پہننا کہ پیروں کی جھنکار سے ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی چھنکنے والی چیز تو ایسے ہے نا کہ آپ دعوت دے رہی ہیں کسی کو کہ بھی کوئی عورت جا رہی ہے، اس نے نہیں بھی دیکھا وہ مڑ کے دیکھے گا، خوشبو ہے اس کی خوشبو اگلے بندے تک جائے گی وہ مڑ کے دیکھے گا، یعنی اٹریکشن، کوئی بھی اٹریکٹ کرنے والی چیز جو مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے وہ استعمال نہیں کرنے، ان کا وہ سنگار معلوم ہو جائے جسے وہ حکم شریعت سے پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ، اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔